بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پارٹ 35۔ مجھے اس کے کمرے میں لے جایا گیا جہاں میادین کی پہلی پتنی سوتی تھی۔ مجھے اس کی معیت میں رہنے پر بہرحال خوشی تھی۔ ماضی میں اکثر اس نے اپنے پتی کو بتایا بغیر ہماری مدد کی تھی۔ وہ سر پر گڑا اٹھائے جب ندی سے پانی لینے جاتی تو ہمارے دروازے پر رک جاتی۔ ہانڈی پکانے کے لیے دریا کا پانی کنویں کے پانی سے بہتر تھا۔ اس سے دالیں جلدی گل جاتی تھیں۔ دریا پر جاتے ہوئے اس کا گڑا خالی ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اس میں ہمارے لیے دالیں یا اناج رکھ کر لے آتی اور ہمیں دے جاتی۔ اس نے کئی بار ایسا کیا، لیکن میادین کو پتہ نہ چلا۔ وہ ہم سے کہتی تھی کہ اگر میادین کو پتہ چل بھی جائے تو اسے اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ میادین کو اسے مارنے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ بہرحال اسے مارتا تھا۔ بھابھی ہمیشہ سادہ سوتی ساڑی پہنتی اور ماں سے باتیں کرنے میں اسے کوئی شرم یا ڈر نہ تھا۔ میادین کی چھوٹی بیوی جو جوان اور زیادہ خوبصورت تھی، وہ بھابھی کی طرح دبلی اور خوراک کی کمی کا شکار نہ تھی۔ وہ فربا تھی، اس کی رنگت بھی سفید تھی۔ وہ ریشمی ساڑیاں پہنتی اور اس کی کلائیاں چوڑیوں سے بھری رہتی۔ میادین کی طرح اس کے انداز بھی ٹھاکروں جیسے تھے۔ وہ گاؤں والوں سے اپنے چرن چھواتی۔ ایک بار اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے سر میں تیل ڈال دوں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ ماں بھی یہ نہیں چاہتی تھی، اور ہم دونوں کو یعنی ماں کو اور مجھے میادین نے اس بات پر مارا۔ ایک کے بعد وہ کبھی ہم سے نہیں بولی۔ میں اب میادین کے گھر میں قید تھی، وہیں کھاتی وہیں سوتی اور اس بات کا انتظار کرتی کہ مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ میادین کے مخمصانہ رویے کی بنا پر اس بارے میں نہ تو ماں کچھ کر سکتی تھی اور نہ میرا باپو۔ میں ایک کونے میں پڑی سوچتی رہتی کہ جانے آگے تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ ڈرو مت، ایک روز بھابھی نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، پتی لال نے اب ایک عورت سے رکھ لی ہے، اب وہ تمہیں اکیلے چھوڑ دے گا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میادین کو صرف اپنی چھوٹی پتنی سے دلچسپی ہے، اور جب بھی وہ اسے مارتا ہے تب وہ اس کے کمرے میں بالکل نہیں جاتی۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور صرف کھانا پکانے کے لیے رہ گئی ہوں۔ اس کی نئی پتنی خود کو سجانے سنوارنے میں لگی رہتی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ پتی لال کے ساتھ جو عورت رہ رہی ہے وہ مجھ سے بڑی عمر کی ہے، وہ بھی پتی لال جتنی بوڑھی ہے۔ اگر پتی لال اس کے ساتھ رہتا ہے تو تمہیں وہ ایک نکرانی کی طرح رکھے گا۔ یقین کرو تم اب اتنی چھوٹی ہو کہ اس آدمی کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ کاش بھابھی کو پتا ہوتا کہ، لیکن میں اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ پتی لال میرے ساتھ کیا سلوک کرتا رہا ہے۔ ماں نے کہا کچھ بھی ہو جائے کسی سے کبھی ان باتوں کا ذکر نہ کرنا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو بھی پتہ چلے۔ میں اپنے خوف کے ساتھ ہمیشہ کی طرح تنہا تھی، کسی کے ساتھ اپنا دکھ نہیں بانٹ سکتی تھی۔ تمہاری چوڑیاں کہاں ہیں؟ بھابھی نے پوچھا۔ ماں نے سارے گہنے اسے واپس دے دیے تھے۔ بھابھی نے بھری، گہنوں کی کوئی بات نہیں پولن، دیکھو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ اپنے بیاہ سے پہلے تصور میں مجھے اپنی کلائیوں میں چوڑیوں کی چھنکار بہت اچھی لگتی تھی۔ میں سوچا کرتی کہ میں اپنے پیروں میں پازیب اور گھنگرو پہنوں گی اور گلے میں چاندی کا ہار، لیکن اب کوئی خواہش نہ تھی۔ جب سے معلوم ہوا تھا کہ مردوں کے نزدیک ان گہنوں کے کیا معنی ہیں تو مجھے ان سے نفرت ہو گئی۔ گلے کا ہار اس رسے کی طرح تھا جو بکری کے گلے میں ڈال کر اسے درخت سے باندھ دیا جاتا تھا اور اسے اس کی آزادی چھین لی جاتی تھی۔ مدن کے گھر میں رہتے ہوئے مجھے 8واں دن تھا کہ ایک دن ایک نوکر دوڑتا ہوا بھابھی کے کمرے میں آیا۔ پتی لال آیا، اس نے اطلاع دی۔ اس مرتبہ یہ معاملہ فقط 2 ہفتے جاری رہا۔ پتی لال نے مجھے مارنے کی کوشش نہ کی۔ جب بھی وہ مجھے دوبارہ اپنے گاؤں میں لے جا رہا تھا تو اس نے کہا، ایک بات دھیان سے سمجھ لو، چونکہ تم نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے اس لیے میں دوسری عورت لے آیا ہوں۔ اب تمہیں خود کو اس کا عادی بنانا ہوگا۔ اگر وہ تمہیں مارے تو یہ اس کا معاملہ ہے، میں اسے روکوں گا نہیں۔ پتی لال نے کہا، مجھے اس عورت کی عزت کرنا ہوگی، اس کے چرن چھونا ہوں گے۔ اگر تمہارے ذہن میں بھاگنے کا کوئی خیال ہے تو اپنے دل سے نکال دو۔ اب اگر تم نے ایسا کیا تو تیرے ماتا پتا کو بہت برے دن دیکھنا پڑیں گے۔ میں اپنے آدمی لے کر وہاں جاؤں گا، ان کی ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ پتی لال نے اب کہ مجھے مارا نہ تھا۔ اس عورت کا نام ودیا تھا۔ میرے بوڑھے سسر کا کہنا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اب وہ گھر کی مالکن تھی۔ پتی لال سے اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی اور اب وہ گھر کا کام کاج کرتے ہوئے اس کی مالکن بن بیٹھی تھی۔ میرے سسر کو وہ پسند نہ تھی۔
اس کے چہرے پر چیچک کے داغ تھے، وہ چلتی بھی لنگڑا کر تھی۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا فوراً حکم جاری کیا کہ میں مویشیوں والے چھپر میں جا کر سو جاؤں۔ ایک عرصہ سے اس چھپر کی صفائی نہیں ہوئی تھی۔ اگلے روز مجھے منہ اندھیرے جگا کر کہا گیا کہ گھر کی صفائی کرو۔ رسوئی باورچی خانہ کی حالت مویشیوں کے چھپر سے بھی زیادہ بدتر تھی۔ ایک غلام کی طرح میں نے صبح سے لے کر شام تک کام کیا، صفائی کی، کپڑے دھوئے، مویشیوں کو چارہ دیا، برتن پانی سے بھرے۔ میں نے دیکھا کہ بچی اندر کمرے میں ہے، لیکن ودیا نے مجھے اس کی کھاٹ کے پاس جانے نہ دیا۔ اس نے یوں میرا راستہ روک لیا جیسے میں کوڑی تھی۔ اس گھر سے باہر ہی رہوں، وہ سانپ کی طرح بنکاری۔ اب یہ میرا گھر ہے تو میں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے باہر مویشیوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ کھانا پکانا یا دیگر کام کاج کے علاوہ ودیا مجھے اندر نہیں آنے دیتی تھی۔ میں روٹیاں پکاتی اور پھر پتی لال، ودیا اور میں سسر کو کھاتے ہوئے دیکھتی رہتی۔ پھر میں برتن دھوتی اور ودیا کے حکم کا انتظار کرتی کہ میں روٹی کھا لوں یا نہیں۔ مجھے پکی ہوئی سبزی کھانے کی اجازت نہ تھی، سوائے نمک لگے مٹروں کے، اور جب کھانے کی اجازت ملتی تو میں مویشیوں کے اندھیرے چھپر میں بیٹھ کر اکیلی کھانا کھاتی۔ مجھے نہانے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور میں محسوس کر رہی تھی کہ مجھے کیڑے کھا جائیں گے۔ یوں لگتا تھا جیسے میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میری سوچیں منتشر تھیں۔ پھر میں ہر وقت پانی کے بارے میں سوچنے لگی کہ کہیں سے گڑا پانی مل جائے تو میں نہا لوں۔ مجھے رہ رہ کر دریا کا خیال آتا۔ ودیا مجھ سے کھانے اور نہانے کا حق چھین کر ایک طرح سے میری زندگی چھین رہی تھی، جیسے وہ مجھے جان بوجھ کر بیمار کرنا چاہتی تھی۔ دانستہ مجھے قابل نفرت بنانا چاہتی اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت میری جان لینا چاہتی تھی۔ میں کام کر رہی ہوتی تو وہ مجھے بلا لیتی اور حکم دیتی کہ میرے سر میں تیل ڈال کر مالش کر دوں۔ وہ مجھ سے عمر میں کہیں بڑی تھی، اور اس کی جلد بھی اس کے دل کی طرح خشک تھی۔ اس کی صفیر آنکھوں میں ممتا کے جذبے کی کوئی رمق نہ تھی، بس حسد اور تلخی تھی۔ اگر میں اس کے پیر دباتے تکن سے اونگنے لگتی تو وہ اٹھ کر مجھے زور کا تھپڑ مارتی اور کہتی کہ میں کام چور کتیا ہوں۔ جاری ہے۔